کچھ لوگ جو ہیں بالخصوص جو ہے جیلم کے ایک ساتھی، ان کا ساتھ اختلاف ہے علماء کا، تو ان کو سننا ٹھیک ہے بھائیو، ایک بات اچھی طرح سن لیں۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ آپ شیطان کو بھی سنیں، اور سنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے پہرے دار ہیں، اس نے آ کے کچھ باتیں بتائیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی بھی تھی۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگر مال کی حفاظت کا معاملہ ہے تو یہ پڑھنا، چور ڈاکو نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ بسا اوقات ہزاروں جھوٹ بولنے والے بھی سچ بول دیتے ہیں، اور بسا اوقات سچے لوگوں کے منہ سے بھی جھوٹ نکل جاتا ہے، یہ بعید نہیں ہے، لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں، صحیح اور غلط میں پہچان کر سکیں۔ سونا خریدنا ہو تو ایکسپرٹ کو لے کے جاتے ہو، آپ نے چاول لینے ہوں، ہر بندہ چاول نہیں دیکھ کے خرید سکتا، اور نہ کپڑا۔ یہ دین ہے، اس میں بڑی خوبصورت ڈنڈیاں لگتی ہیں۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، احادیث پڑھتا تھا، منبر و محراب پہ کمال دلیلیں پیش کرتا تھا، اور لاجواب لب و لہجے رکھتا تھا، مناظرے کرتا تھا، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو ایک ٹف ٹائم دیتا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں دنیا مادی کرنے لگ گئی تھی اور اتنے لوگ جو ہے اسے نبی مان بیٹھے تھے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہوتی ہے، ہمارے فیصل آباد کا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن ساری زندگی اہل الحدیث کا نام استعمال کر کے اس بندے نے میرے نبی کے یاروں کو رنگیدا ہے۔ کیا آپ کو صرف منفی میرے نبی کے یاروں میں ہی ملا ہے؟ قرب و جوار میں تیرے یار پہ کوئی انگلی اٹھائے تو بول پڑے تیرے شاگرد اکیڈمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے۔ حتیٰ کہ میں کہا کرتا تھا جب اس وقت دوستوں کو کہ یار یہ چودھری نو بھی تو اسی جاننے ہیں نا جی، جیڑے پنڈ دا میاں اسی بھی جاننے ہیں، کہیں نا یہ بارے نہیں بولنا۔ میں کہ وہ نبی کے یاروں کے بارے میں بولتا رہے۔ جتنی خوبیاں سیدنا علی المرتضیٰ اہل بیت کی بیان ہوتی ہیں، کہ وہ ساری خوبیاں میرے نبی کے یاروں میں نہیں تھی؟ کبھی زبان پہ آئیں؟ کبھی ان کے تذکرے ہوئے؟ کمی بیشیاں نبی کے بعد ہر انسان میں ہوتی ہیں، جو باقی اصحاب میں گنوائی جاتی ہیں، وہی کبھی آ کر کے سیدنا علی المرتضیٰ میں اعتدال پہ رہ کر کے کبھی تذکرہ کرنے کی بھی ہمت کی نہیں۔ تو پھر بہت کچھ ہے، گیم ہے، پلاننگ ہے، ظاہراً بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ قرآن کھلا ہوا ہے، یہ حدیث کھلی ہوئی ہے، جو مسئلہ صحیح ہے وہ دشمن بھی بیان کرے تو صحیح ہے، جو غلط ہے نہیں پتہ چلتا آپ لوگوں کو کہ کہاں کیسے ڈنڈی ماری ہے، اور کیسے کیا چھوڑا ہے، کیا بدلا ہے، کیا۔ اور یاد رکھیے، میں تو ایک ہی بات مانتا ہوں، میرے نبی کی سنت کو ماننے والا، اس کی زبان پہ گالی اور تلخی اور گندا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم، دلیل اپنی جگہ، لیکن آپ سنیں، ضرور سنیں، لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہیں، اور آپ 2 منٹ کے بعد یہ سمجھیں کہ معاملہ ہے، اور پھر نبی کے یاروں کی مخالفت لے کے، سینے میں بغض اور کینہ لے کے آپ اس دنیا سے اگر کچھ لے رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ اچھا کھا لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے۔ اور اس دنیا میں بہت سارے اہل علم جو مدارس میں دن رات جو قواعد، ضوابط، عربی قانون سب کچھ پڑھے ہوئے، سمجھے ہوئے، یہ لفظوں کے ہیر پھیر کے واقف، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اہل علم ان سے رابطہ رکھیے۔ یہ لوگ بیچارے وقتی ہوتے ہیں، آتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی 50 سال کے بعد چلتا ہے پتہ جی وہ تو بہت بڑی گیم ہو گئی ہے۔ تو یہ ان گیموں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ۔